جنازہ لے جانا، رخصتی اور امتحان، انتہائی ناخوشگوار، کٹھن اور غم سے بوجھل ترین گھڑی وہ ہوتی ہے جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت خصوصاً صبر و برداشت اور ایمان کی پختگی کے امتحان کا ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں اور بے قابو جذبات کی سمت بدل کر اپنے خاندان کے فرد کو دعاؤں کے تحفے دے کر رخصت کریں تو دونوں کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ دیر نہ کریں۔ جنازہ لے جانے میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلد اتار ڈالو۔ متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت گناہ گار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ بخاری۔ رفتار۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جنازہ کو کس رفتار سے لے جایا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی جلدی دوڑنے کی رفتار سے کچھ کم۔ ابو داؤد۔ کندھا دینا۔ جنازہ کے ساتھ جانا اور کندھا دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 3 بار جنازہ کو اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا، پھر جس قدر اسے زیادہ اٹھائے گا زیادہ ثواب کمائے گا۔ سنن ترمذی۔ ساتھ چلنا۔ جنازہ کے ساتھ چلنے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ 2 قرات ثواب کے ساتھ واپس آیا، جبکہ 1 قرات احد پہاڑ کی مثل ہے، اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے ہی لوٹ آیا تو وہ 1 قرات ثواب کے ساتھ واپس آیا۔ براء رضی اللہ تعالی عنہ بن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا: جنازوں کے ساتھ جانے کا، بیمار کی عیادت کا، دعوت قبول کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پورا کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا، اور چھینکنے والے کے لیے دعا کرنے کا۔ بخاری۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو اور جنازہ کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت یاد دلائے گا۔ احمد۔ پیدل اور سوار کا حکم۔ پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتا ہے، البتہ پیچھے چلنا افضل ہے، اور سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، تاہم بلا عذر سواری پر جانا مکروہ ہے۔ بحوالہ ابو داؤد، احمد، بہیقی۔ عورتیں نہ جائیں۔ جنازہ کے ساتھ رہنے اور دفنانے تک کا یہ اجر صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ نہ جانا افضل ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن تاکید سے منع نہیں ہوا۔ اس معاملے میں ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا ہے جس کے ساتھ نوحہ و ماتم کرنے والی عورتیں ہوں۔ احمد ابن ماجہ۔ خاموشی۔ جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں۔ بات چیت کرنا، دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا اور تلاوت قرآن بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ بلند آواز میں روتے ہوئے چلنا بھی جنازہ کے احترام کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنازوں کے پاس بلند آواز ناپسند کرتے تھے۔ بیہقی۔ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا تھا، جنازہ کے ساتھ راگ یعنی آواز اور آگ نہ جائے۔ ابو داؤد۔ آگ اور چراغ۔ آگ خواہ چراغوں کی شکل میں ہو یا مشعلوں کی صورت میں، ہر طرح منع ہے۔ البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے ساتھ آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی۔ ترمذی۔ احترام۔ جب کسی کا جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، پھر اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہیں۔ بحوالہ بخاری۔ تعریف کرنا۔ اگر جنازہ کسی ایسے مسلمان کا ہے جو زندگی میں اپنے رب کا تابع فرمان بن کر رہا تو اس کی تعریف کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے، حالانکہ یہی تعریف زندہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دینے کے امکان کے پیش نظر منع کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک جنازہ کی تعریف بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ پر سے گزرے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی برائی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے بہشت واجب ہو گئی، پھر دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ بخاری۔ دوسرے جنازے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو برائی بیان کی تو وہ اس کے فاسق، فاجر اور کھلم کھلا بدعتی ہونے کی وجہ سے تھی، جو کہ جائز ہے۔ یاد رہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسی ہستیاں تھے کہ ان کی بات میں جھوٹ یا مبالغہ کی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ آج اگر ایک مسلمان کسی ذاتی دشمن یا میت کی زندگی میں اس سے کوئی مفاد حاصل نہ ہو سکنے کی بنا پر اس کی برائی بیان کرتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ راحت و نجات۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ یعنی متوفی نیک بخت تھا یا بدبخت؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا،
یا رسول اللہ آرام پانے والا یا آرام دینے والا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والا بندہ تو مر کر دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور بے ایمان اور بدکار کے مرنے سے تمام دوسرے بندے، شہر، درخت، جانور، چوپائے آرام پاتے ہیں۔ بخاری۔ جنازہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھنا۔ قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے تب تک بیٹھنا منع ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے۔ متفقن علیہ۔ جنت والوں کی خوبیاں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ آج تم میں سے کون مریض کی تیمارداری کے لیے گیا؟ ہر بار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا جی میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی میں یہ خوبیاں جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم۔ میرا جینا میرا مرنا کا یہ چیپٹر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جلد ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں جس کا ٹائٹل ہے نماز جنازہ۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔